आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर हर साल नए बनाकर फिर से जम्मू में घंटारव हो ऐसा वातावरण करेंगे। तो कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है तो वो दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर एंड आई वुड थिंक कि उनको भी उतने ही हकूक मिलने चाहिए और वहाँ पे उनके साथ उसी तरीके से इंसानी सलूक होना चाहिए, यानी उनको दोबारा वहाँ पे उनकी रीहैब होनी चाहिए। कश्मीर के अंदर उनकी जायदादें उनको वापस मिलनी चाहिए। It's wonderful to be amongst the people who are actually here to cast their votes, and I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. آپ دیکھ لیں کہ شاہ رخ خان اتنا بڑا ایکٹر ہے, اس کی ہر دوسری فلم پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 6-7 سال میں اس کی ہر دوسری فلم پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے نام کو بیچتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ پاکستان کے حوالے سے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو اپنے بندے اٹھا لیتے ہیں کہ دوسرے سے جیتے گے, یہ جو اپنے بندے جو ان کے خلاف سچ بولتے ہیں تو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ آپ ریکویسٹ کریں کہ نہ اٹھائیں. آج تک یہ جو ساری ملک کے اندر دہشت گردی ہے, ہماری معیشت کی تباہی ہے, کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, بلوچستان کا سونا یہودیوں کو فروخت کر دیا گیا, اسٹیٹ بینک کو بیچ دیا گیا, پاکستان کی ریاست کے ہاتھ سے نکل گیا اور اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا. کلبھوشن یادیو کو بچانے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ تک کی گئے, قانون سازی کی کہ کلبھوشن یادیو کو بچایا جائے. ان کو کشمیر چاہیے, کبھی یہ فلسطین میں غازی بنیں گے. ارے بھکاری غازی نہیں بنتے یار, تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں میں. جو بھکاری ہوتے ہیں وہ مجاہدین نہیں ہوتے, وہ غازی نہیں بنتے, وہ جہاد نہیں لڑتے, وہ صرف بھیک مانگتے ہیں. تمہاری قوم کی قسمت ہے تم لوگ بھکاری ہو. نمسکار دوستوں آپ سب جانتے ہیں اس وقت کشمیر میں الیکشنز چل رہے ہیں, جہاں پر کشمیر کے لوگ اپنے گھروں سے کھل کر کے باہر آ رہے ہیں اور بھارت کے ہت کے لیے اور بھارت کے سمویدھان کے لیے ووٹ کر رہے ہیں, جو کہ دوستوں ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری انڈین گورنمنٹ کی. لیکن دوستوں اسی بیچ امت شاہ نے جموں کشمیر میں جا کر کے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی پاور میں آتی ہے تو وہ ہر سال 100 مندر بنوائیں گے جموں اینڈ کشمیر میں, جو کہ آتنکوادیوں دوارا توڑ دیا گیا تھا پہلے کے ٹائم پہ, اور اب واپس سے جموں کشمیر کو بھارت کا انگ بنایا جائے گا اور سپر پاور بنایا جائے گا پورے دیش کے لیے. جس طرح سے پہلے کشمیر پوری دیش کا ایک نالج ہب ہوا کرتا تھا, اسی طرح سے پھر سے کشمیر کو ڈی ڈیولپ کیا جائے گا. تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں, جو اس وقت کافی زیادہ بوکھلائی ہوئی ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو 90s میں ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 5-6 لاکھ جو ہندو پنڈت تھے فتویٰ لگا کے ان کو مارا بھی گیا اور نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد انڈیا نے کافی ٹرائز کی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, جس طرح اسرائیل بستیاں بنا رہا ہے ری سیٹلمنٹ کی جائے, مگر کیونکہ وہاں پہ کشمیریز کی میجارٹی ہے تو وہ وہاں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پاسبل نہیں ہو پایا. لیکن سائم افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے جموں کشمیر کی بات کی ہے, کبھی بھی کشمیری پنڈتوں کا کسی نے ذکر نہیں کیا, کسی نے نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. سب لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ جموں کشمیر میں انڈیا کیا کر رہا ہے, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیریوں کو کس طرح کا ظلم اور بربریت برداشت کرنی پڑی ہے, لیکن کبھی بھی کشمیری پنڈتوں کا ذکر نہیں کیا گیا. پاکستان میں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان میں کشمیریوں کو مظلوم ٹھہرایا جاتا ہے, تو اس لیے جو کشمیریوں کے مظالم ہوں گے وہ اسٹیٹ سینسر کرے گی. ٹھیک ہے, تو باقی یہ ہے کہ کشمیری پبلک پہ بھی ظلم ہوئے ہیں, انفورس ڈس اپیرنسز ہوئی ہیں, اور کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر سیویلینز کی بہت ساری کلنگز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ مطلب آرمی میں یہ نہیں ہو رہا کہ سسٹمیٹک ریپ ہو رہے ہیں, کچھ ریپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون ہماری آرمی بلوچستان میں بھی کرتی ہے. ہمارے جو اکبر بوٹی کا کیس سنا ہوگا آپ نے کہ ایک آرمی کے کیپٹن نے ایک لڑکی کا ریپ کیا, اکبر بوٹی کے پاس کیس گیا تو آگے جا کے معاملہ بڑھ گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, وائلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب ایک خاص جیوگرافی آپ کے اسٹیٹ کے خلاف ہے, فریڈم فائٹر وہاں پہ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ سویلین ہیں جو کہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. تو رہی بات ہندو پنڈت کی, جو ان کی ایکسپیلشنز ہوئی, ان کی میس کلنگز ہوئی, تقریباً 5-6 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا 90s میں. ایک فتویٰ لگایا گیا, میں انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ پنڈت کہہ رہا تھا کہ باہر فتویٰ لگایا, مسجدوں میں اعلان ہوا اور سارے کشمیری چاٹ دورے اور کھلے عام قتل و غارت ہوئی اور نکال دیا گیا.
ٹھیک ہے. اور یہ کشمیری پنڈت جو ہیں انڈیجنس تھے, آلدو ان کا ریلیجن ڈفرینٹ تھا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یعنی آپ اس حق میں ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کو کشمیر میں واپس لایا جائے اسی ڈگنیٹی اور وقار کے ساتھ جس طرح وہ پہلے رہ رہے تھے. میں یہ چاہوں گا کہ انسانوں کا قتل عام نہ ہو, ٹھیک ہے, انسانوں کے درمیان سویلین کلیش اور کلنگز نہ ہوں, ٹھیک ہے. جب تک وہاں کشمیری عوام میں ایکسیپٹنس نہیں آ جاتی اب ری سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور کشمیری عوام میں ایکسیپٹنس تب آئے گی جب کشمیری عوام کو روزگار ملے گا, وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی, ان کا پوائنٹ آف ویو بدلے گا, انہیں لگے گا کہ ہم انڈیا کے اپنے بندے ہیں, اسٹیٹ ہمیں اون کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ ہمیں بیگانہ نہیں سمجھ رہی, ٹھیک ہے. ان کے بچوں کے روزگار ہوں گے وہاں پہ, تو آبویسلی ٹیررزم نہیں ہوگا, تو آبویسلی کیا ہوگا کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, پھر ہندو سکھ کمیونٹی کی طرف ان کا پوائنٹ آف ویو بدلے گا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر پنڈت اگر ری سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. موعید یوسف کو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, بالکل CIA کا آدمی تھا, لا کے اس کو لگایا. اس نے وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی لکھی پاکستان کی کہ 100 سال کا امن کریں گے ہم بھارت کے ساتھ. یعنی وہ نریندر مودی RSS وہ اکھنڈ بھارت بنا رہا ہے, وہ ہندو راشٹرا بنا رہا ہے, اس نے کشمیر پہ آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیا, اور یہ پتہ نہیں کس فینٹیسی لینڈ میں رہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکومنٹ بنایا کہ ہم 100 سال کا امن کریں گے بھارت کے ساتھ. انہوں نے فیض نے پورا ISI کا میڈیا ونگ جو تھا وہ حسین ندیم کے حوالے کر دیا. قادیانی ایک اور کٹر قادیانی موعید یوسف کا وہ خاص آدمی تھا, اور پورا ISI کا میڈیا ونگ امیجن کریں اس زمانے میں حسین ندیم چلایا کرتا تھا, وہ ایک قادیانی لڑکا سویلین, باہر اس کا دفتر بنایا گیا. ISI کی ساری انفارمیشن وارفیئر ٹیمیں ایکسپوز ہو گئیں اس کے سامنے. یعنی ناقابل یقین پاگل پنے کی حد تک ایک وحشت مچی ہوئی تھی کہ فیض کر کیا رہا ہے اس وقت ISI کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہا ہے. یہ انہوں نے سازش کی آپس میں, فیض نے, باجوان اور عمران نے مل کر کے اگر مودی جب کشمیر پر قبضہ کر لیتا ہے تو ہم خاموش رہیں گے, ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. یہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے ادھر ادھر, ایک تو انہوں نے سڑکوں کے نام بدل دیے. عمران نے خود وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جس نے کشمیری مجاہدین کی مدد کی وہ ظلم کرے گا, اور میں کیا کروں, میں پیسیفسٹ ہوں, کیا میں حملہ کر دوں. یعنی اتنی بڑی بڑی خوفناک سازشیں ہو رہی تھیں پاکستانی ریاست کے خلاف, اور یہ سب کرنے والے یہ تینوں تھے, بالکل برابر کے شامل تھے اس کے اندر. فیض اور باجوہ کی جب لڑائی شروع ہو گئی تو باجوہ نے فیض کو پوسٹ کر دیا پشاور کور میں کور کمانڈر کے طور پر, اور اپنے DGI کو لے کر آ گئے, DGI جو چینج کر دیا. اب اس بات کی وجہ سے عمران سخت بفر گیا, ظاہر ہے, بیکاز عمران وانٹڈ فیض ٹو بی دا DGI. اب کور کمانڈر تو ایک کونے کا کور ہوتا ہے, وہ تو پاکستان کی پالیٹکس کنٹرول نہیں کر سکتا. ISI کا کام ہے ساری پالیٹکس اور میڈیا کو کنٹرول کرنا, مینیج کرنا, ان کو دیکھنا. تو عمران کے دستے بازو کٹ گئے بہت بری طرح جب فیض ٹرانسفر ہو گیا یہاں. لیکن اس کے نتیجے میں باجوہ اور فیض کی, اور عمران اور فیض کی سخت لڑائی ہو گئی. اب وہ ٹینشن دونوں کے درمیان بہت سخت آ چکی تھی.